السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب المساجد، سبق نمبر ہے 56۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البصاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتها دفنها، متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ پیارے نبی امام مسجد نبوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ تھوک کو دفن کر دینا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، آداب مسجد میں سے یہ ادب ہمیں معلوم ہوا کہ مسجد میں تھوک نہیں ڈالنی، اور یہ گناہ ہے۔ اگر کوئی جانے میں یا انجانے میں مسجد میں تھوک ڈال دے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو دفن کر دے۔ یہ اس صورت میں دفن ہوگا کہ جب مسجد کچی ہے، مسجد کا صحن حال وغیرہ کچا ہے، تھوک کیا تو اب تھوک کے اوپر مٹی ڈال دے، اور اگر مسجد پکی ہے، جانے انجانے میں تھوک ڈال دیا تو چاہیے کہ کپڑے کے ساتھ اس کو صاف کرے اور اس پر گیلا کپڑا مار دے تاکہ تھوک وغیرہ ختم ہو جائے۔ تو مسجدیں اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کے لیے تعمیر ہوتی ہیں، تو کوشش یہی ہو کہ مسجد ظاہری اور باطنی گندگی اور نجاست سے پاک ہو۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا، اللہ عرش والے نے جناب ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اسماعیل اور اسحاق، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ بیت اللہ کو، مسجد حرام کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف رکھو۔ تو مسجد صاف رکھنا اور صاف رکھنی چاہیے۔ مسجد میں تھوکنا آداب مسجد شائستگی اور نظافت کے خلاف ہے، تو اس لیے مسجد میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تھوک ڈالنا یہ گناہ ہے۔ کوئی جانے انجانے میں تھوک ڈال دے، کچی مسجد ہے تو اس کو پھر دفن کر دے، تھوک کو یعنی اس پر مٹی ڈال دے، اور اگر مسجد پکی ہے تو پھر خشک اور گیلا کپڑا لگا کر مسجد کو صاف کیا جائے۔ اگلی حدیث، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعۃ حتی یتباہی الناس فی المساجد، اخرجہ ابو داود والنسائی وغیرہما۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں کی تعمیر میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بتلایا۔ یا آنے والے وقت کے حوالے سے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ بات بتلائی کہ لوگ مساجد کی تعمیر میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔
یعنی مسجد تعمیر کرنا یہ اللہ عرش والے کی رضا کی خاطر نہیں ہوگا، بلکہ مسجد کی تعمیر محض ریاکاری دکھلاوے کے لیے اور ایک دوسرے سے اپنی ناموری کو پیدا کرنے اور دکھانے اور ریاکاری کے تعلق سے ہوگا۔ تو جب بندہ کوئی بھی عمل اللہ کی بجائے مخلوق کے لیے کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، اس کا عمل ایک تو ضائع ہو جاتا ہے، دوسرا ریاکاری کرنے کی وجہ سے اس کو گناہ آتا ہے، اور تیسرا یہ کہ ریاکاری کر کے وہ شرک اصغر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور اگر مسجد ہو یا کوئی بھی نیک کام اللہ کے لیے ہو تو یہ کار ثواب ہے، اور نیک کاموں میں اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ بھی کار ثواب۔ مسجد جب اللہ کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر بنائی جائے تو مسلم میں پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کا گھر زمین پر بنایا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں کی تعمیر میں بھی فخر کرنے لگیں گے، اور آج یہی حال ہے۔ لوگ مساجد تعمیر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام نہیں کیا جاتا، بلکہ محض ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے۔ اور یہی حال میں نے اپنی تقریباً 17-18 سالہ مسجد کی امامت اور خطابت کی سروس میں رہتے ہوئے دیکھا ہے۔ مساجد کی تعمیر بھی ایک دوسرے سے فخر و غرور کے لیے، اور مساجد میں آ کر مسجد کا متولی بننا، بڑا بننا، یہاں بھی اللہ کی رضا برائے نام یا کم لوگوں میں، اور ایک دوسرے پر فخر اور غرور اور تکبر اور بڑائی کے تعلق سے یہ زیادہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدیں بنائیں، مساجد کی خدمت کریں، لوگوں میں فخر و غرور کے لیے نہیں، بلکہ اللہ عرش والے کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر۔ تو مسجدوں کی عمارتوں کو بنانا، اور پھر اس لیے بنانا کہ مسجدوں میں بیٹھ کر یا کہیں اور پر اپنے معاملات کو پرفخریہ بیان کرنا کہ جناب میں فلاں مسجد کا متولی ہوں، میں نے فلاں مسجد بنا دی، میں نے اتنی مساجد بنا دی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا نہیں، بلکہ ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرت بتشیید المساجد، اخرجہ ابو داود وصححہ ابن حبان۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مساجد کی آرائش، زیبائش، چونا گج کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت ضعیف ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ شواہد کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مساجد کی آرائش و زیبائش کا مجھے حکم نہیں دیا گیا، یعنی اضافی طور پر غیر ضروری زیبائش اور آرائش مسجد کی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس تعلق سے صحیح احادیث بھی موجود ہیں کہ جب مسجد میں آرائش و زیبائش زیادہ ہوگی تو نماز کی طرف خیال کم ہوگا،
اور دیگر چیزوں کی طرف بندے کا خیال زیادہ جائے گا۔ جیسا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ لٹکا ہوا، چادر لٹکی ہوئی دیکھی تو مومنوں کی ماں سید عائشہ سے کہا کہ اسے پرے کرو، دور کر دو، نماز کے خضوع کو بگاڑنے والی ہے۔ تو آج مساجد کا یہی حال ہے۔ آپ مسجد میں آئیں، مسجد کا محراب، مسجد کا فرنٹ، مسجد کی دیواریں بے شمار زیبائش اور آرائش کی گئی ہوتی ہے، تو یہ تمام چیزیں نماز کے خضوع کے خلاف ہیں۔ مسجد سادی ہونی چاہیے، کوئی فالتو آرائش اور زیبائش نہ ہو۔ ولید بن عبد الملک وہ پہلا شخص تھا جس نے مسجد نبوی میں نقش و نگار کرائے، وگرنہ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ میں کہیں دور دور تک بھی یہ چیز نہیں ملتی کہ مسجد کو اضافی طور پر آرائش و زیبائش کی گئی ہو۔ اگلی حدیث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی اجور امتی حتی القضاۃ یخرجها الرجل من المسجد، رواہ ابو داود والترمذی واستغربہ وصححہ ابن خزیمہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر میری امت کے ثواب اور نیکیاں پیش کی گئی ہیں، مجھ پر میری امت کے ثواب نیکیاں پیش کیے گئے، حتیٰ کہ وہ تنکا بھی جسے آدمی مسجد سے نکال کر باہر پھینک دیتا ہے، یعنی یہ بھی نیکیوں میں شامل ہے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا اور ترمذی نے اس روایت کو غریب کہا اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا۔ یہ روایت اگرچہ امام ترمذی فرماتے ہیں ضعیف ہے، لیکن صحیح دیگر روایات کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ مسجد کی صفائی کرنا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، جیسا کہ اللہ نے ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کو یہ حکم دیا ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اور بخاری میں ہے کہ ایک عورت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی کیا کرتی تھی، جب یہ فوت ہوئی، اس کے فوت ہونے اور جنازے کی خبر پیارے نبی کو نہیں دی گئی۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بی بی کی قبر پر جا کر بی بی کا جنازہ پڑھا، بخاری 458۔ جو مسجد کی صفائی کرنا یہ کار ثواب ہے، ہم سب کو چاہیے کہ مسجد کی صفائی کا اہتمام کریں۔ صرف امام صاحب کی یا خطیب صاحب کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ متولی حضرات اور مسجد بنانے والے یا ذمہ داران وہ کسی ایک کے ذمہ یہ لگائیں۔ ہر بندے کو چاہیے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا اعمال نامہ نیک اعمال سے وزنی ہو جائے تو مسجد میں جائے، بر وقت جائے اور مسجد کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے۔ اب چاہے مسجد کی صفائی پیسے والا اپنے جیب سے کرائے، ہاتھ پاؤں والا اپنے ہاتھ پاؤں سے کرے، تو مسجد کو صاف رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور مسجد کو صاف کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ اگلی حدیث عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، متفق علیہ۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے جب بھی کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ دیگر روایات میں فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ،
بیٹھنے سے پہلے وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ تو بخاری مسلم کی اس روایت سے ہمیں معلوم ہوا مسجد میں بیٹھنے سے پہلے تحیت المسجد کا پڑھنا ضروری ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ واجب ہیں، یعنی تحیت المسجد پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، جبکہ جمہور علماء انہیں مستحب کہتے ہیں۔ حدیث کے ظاہری الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے بعض علماء نے تحیت المسجد کو مکروہ اوقات فجر کے بعد اور عصر کے بعد پڑھنے کی بھی اجازت دی ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ تحیت المسجد پڑھے بغیر بندہ نہ بیٹھے۔ پیارے نبی خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، ایک آدمی آیا اور 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ گیا۔ پیارے نبی نے پوچھا کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ کہا نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 931۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی مسجد میں آئے گا، چاہے امام خطبہ دے رہا ہے، تو وہ 2 رکعتیں تحیت المسجد ضرور پڑھے گا۔ بنا تحیت المسجد پڑھے 2 رکعت پڑھے بغیر مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ تحیت المسجد پڑھنا یہ ضروری ہے۔ پیارے بھائیوں، آج کے سبق نمبر 56 سے جو چیزیں ہمیں معلوم ہوئیں، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، جانے انجانے میں تھوک دیا تو اس کو دفن کرے یا کپڑے سے اس کو صاف کر لے۔ آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا کہ مساجد بناتے ہوئے فخر و غرور ہمارا ٹارگٹ نہ ہو، بلکہ مسجد یا کوئی بھی نیکی کا کام کریں، مقصد اللہ عرش والے کی رضا ہو۔ اور اسی طرح بے جا آرائش و زیبائش مساجد کی، اس سے گریز کرنا ضروری ہے تاکہ مسجد پرسکون ہو، نماز خشوع خضوع سے ادا کی جا سکے۔ اور مسجد کی صفائی کرنا ثواب کا کام ہے، اور یہ کہ مسجد میں آ کر بیٹھنے سے پہلے بھلے مکروہ وقت ہو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں اور اس کے بعد میں مسجد کے اندر بیٹھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔